حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ مانگ کر جو بیٹا لیا ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ آوازیں غائب آتی ہے، اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ مطمئن ہو کر سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن رات کو جیسے ہی سوتے ہیں پھر خواب میں غائب آواز آتی ہے، اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میرے پیارے چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اے میرے اللہ، کیا تو یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا تم سے؟ اے اللہ، لاکھوں اسماعیل تیرے نام پہ قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اپنی پیارے بی بی حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر، اچھے لباس پہنا، خوشبو لگا، میں اپنے دوست کے پاس میرے بیٹے کو لے جا رہا ہوں۔ بی بی حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کے اپنے قدموں کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کر دیا۔ جب شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے تو اس کے تنگ بدن میں آگ لگ گئی۔ تب اے شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ گئی اور وہاں جا کر کہنے لگی، اے حاجرہ کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے پاس دعوت کے لیے نہیں لے کر جا رہا ہے بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا، میں اپنے شوہر ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ یہ سن کر شیطان نے کہا، تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ پاک نے تمہارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم تمہارے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اے سن کر حضرت حاجرہ کہنے لگی، اے شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں خوشی خوشی ہزاروں اسماعیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ سن کر شیطان ناخوش ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اے اسماعیل کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت پر نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو میرے سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا اور آخر کار ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا، اے ابراہیم اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ ایک خواب کے سہارے تم اپنے اگلوتے بیٹے کو قربان کرنے چلے ہو، تمہارے بڑھاپے کے سہارے کو قربان کرنے چلے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے کچھ کنکر اٹھائے اور شیطان کی طرف پھینکا۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستو، یہی وہ سنت ہے
جس کو حجاج کرام ہر سال دہراتے ہیں، اور اس سنت کو رمی کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے سے کہا، اسماعیل پتہ ہے میں آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ آپ کے بیٹے نے کہا، ہاں بابا، آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے بابا نے کہا، اسماعیل میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، بس ایک کہنا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے، لیکن بابا میری ایک وصیت ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں، اور میری آخری وصیت ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کیونکہ بابا مجھے پتا ہے آپ مجھے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ آپ میرے لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھیں، اے تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے، اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھا اور کہا، یا اللہ دیکھ میں اپنی پیاری چیز تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یا اللہ اگر تو مجھے لاکھوں اسماعیل عطا کرتا تو میں لاکھوں اسماعیل تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ بس ایک کہہ کے چھری کو پھرنے لگا۔ اللہ نے کہا، جبرائیل جا اور جنت سے ایک جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم اپنے عشق میں کامیاب ہوا۔ جیسے ہی چھری پھر گئی، خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قربان گاہ میں ایک جانور قربان ہو چکا اور آوازیں غائب آیا، اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، اور آپ کے اس قربانی کو ہر آنے والے انسان کے لیے ہم یادگار رکھیں گے۔ اور آج بھی لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندے آپ علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔